بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں اور دیگر سامعین حضرات، امید ہے سب بخیر وعافیت ہوں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے قوم عاد کا ڈیٹیل تذکرہ کرا تھا، پوری ہسٹری اس کی ہم نے بیان کری تھی، اور اس کو جو ہے وہ ہم نے یہ بیان کرا تھا. عرب کے 4 طبقے ہیں. عرب عرب جنہیں عرب باعدہ بھی کہتے ہیں، جو ہلاک ہو گئے سارے کے سارے، جن میں ساری قوم عاد، قوم سمود، جدیس اور مختلف عرب کے قبائل، اس میں حضر موت، تاسین، میم، امیم، یہ سب عربہ میں شمار ہوتے ہیں. دوسرا اس کو ہم نے میپ سے دیکھ لیا تھا. پھر دوسرے جو ہے وہ عرب مستعربہ ہیں، وہ یہ حمیری اور کہلان قبائل جو یمن میں آباد تھے. انہی لوگوں نے اس قوم عاد کو شکست دی، اور پھر بنو حمیر یا حمیری قبائل یا کہلان، یارب بن کہلان جو ہے وہ ان کا بڑا جو ہے وہ یارب بن قحطان ان کا بڑا سردار تھا. اسی نے جو ہے شکست دی تھی قوم عاد کے لوگوں کو، اور پھر قحطانی عربوں کی حکومت آ گئی، عرب مستعربہ جنہیں کہتے ہیں. تیسرا جو طبقہ تھا عرب تابع، اس میں بنو عدنان ہیں، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، تو عرب مستعربہ ہیں کہلاتے ہیں. اور چوتھے جو عرب تھے عرب مستعجمہ، جو اسماعیل علیہ السلام کے عرب ہیں، عرب تابع کہلاتے ہیں، عدنانی عرب. اور چوتھے عرب مستعجمہ ہیں، جو موجودہ کرنٹ عرب ہیں، جو اسلامک ریولوشن کے بعد جو جہاں جہاں عربی آباد ہوئی، جس میں مصر والے ہیں، سوڈان والے، اور آگے لیبیا، مراکش، اور رائٹ سائڈ پہ بھی ایران، فارس تک، عراق تک. تو یہ 4 طبقے تھے. اس کے بعد قوم عاد کے بارے میں ہم نے بتایا تھا. آپ قوم عاد کا میپ سے دیکھ لیتے ہیں، میں نے بنایا ہوا چکور سا. یہاں پر قوم عاد آباد تھی، مسقط، عمان، یمن، ان تینوں کے درمیان میں، یہاں پر کہیں. ٹھیک ہے، یہی ان کا مسکن تھا، یہیں عاد اکبر آیا، یہیں شداد آیا. اور یہ دیکھیں گلف آف ایڈن لکھا ہوا ہے، گلف آف ایڈن، اور یہ ایڈن ہے، عدن جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہی روایت میں آتا ہے شداد نے یہیں عدن میں ایک جنت بنوائی تھی. یہ دیکھیں یہ عدن، یہ ہرا بھرا سا بھی ہے، اور لیکن یہاں پر اس جنت کے کوئی آثار نہیں ملتے، اختلاف ہے اس بات میں. تو جو ہے اس کو ارم، باغ ارم جو ہے اس کو اس یہاں سے تعبیر نہیں کرتے. بہرحال شداد نے جو جنت بنوائی تھی وہ یہ تھی. باقی شداد کی اولادوں میں سے ایک اور جو دوسرا شداد تھا، اس نے یہ اسکندریہ میں یہاں پر حکومت قائم کری تھی، الیگزینڈریا میں. ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ قبطیوں کو ہرا کر حکومت قائم کر دی تھی. لیکن پھر بعد میں قبطیوں نے جو ہے ان سوڈانیوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہ سوڈانی اور جو بربر یہاں آتے ان کو ملا کر کے شداد کو یہاں سے نکال دیا، عربوں کو یہاں سے نکال دیا، کیونکہ قبطی عبرانی بولتے تھے. اور جو باب جیرون کی بات کری تھی وہ یہاں پر ہی دیکھیں، دمشق میں. یہ میں نے 2 پوائنٹ بنائے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے برادہ ریور، جو یزید، جو جیرون کا بھائی یزید تھا، اس کے نام پر جو دریا ہے وہ برادہ ریور یہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، دمشق شام میں ہے. دوسرا یہ باب جیرون دیکھیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈیمسکس سیریا میں. یہ باب جیرون آج بھی یہاں پہ موجود ہے. اور اس جیرون نے جو بادشاہوں میں گزرا ہے قوم عاد کے، جیرون اسی نے جو ہے وہ جیرون نے جو ہے یہاں پر ایک محل بنوایا تھا جس میں بڑے قیمتی پتھر رکھوائے تھے، اور اس کا نام ارم رکھا تھا. تو یہاں پر باب جیرون آج بھی موجود ہے. تو اس کو ارم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ شاید یہی وہ بادشاہ تھا قوم عاد میں جس نے ارم بنوایا تھا. بہرحال ارم سے مراد جو ہے کہتے ہیں عاد بن ارم، ارم کی اولادوں میں سے تھے ہم، تو ارم کی اولادوں میں سے تھے عاد، تو اسی لیے ارم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ قوم عاد آپ کو کلیئر ہوگی. باقی ایک جو قوم عاد کے 3 لوگ جو مکہ میں آئے تھے، ٹھیک ہے نا، دعا کرنے کے لیے، تو وہ یہ مکہ کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر آتے تھے، اور آ کر کے پھر جو 3 بادل آ گئے تھے، عذاب آیا تھا، تو وہ یہیں، اور یہاں پر ہی جو ہے مکہ میں ہی جو ہے معاویہ بن بکر جو تھا وہ یہیں مکہ میں رہتا تھا، قوم عاد کا ہی تھا. ٹھیک ہے نا، یہ قوم عاد کا ایک بیٹا جو تھا عاد کا، وہ معاویہ بن بکر جو میں نے بتایا تھا، وہ یہاں رہتا تھا. اسی کے پاس آ کر ٹھہرے تھے وہ لوگ. یہ بھی ہلاک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو آخر میں نے ابیل، ٹھیک ہے نا، عبد زخیم اور ابیل کے بارے میں بتایا تھا. تو یہ طائف میں دیکھیں عبد زخیم رہتے تھے. یہ بھی، ان کو بھی عبد زخیم اور یہ جو دوسرے ابیل والے تھے، ان کو بھی علامہ نے جو ہے وہ یہ ابیل والے یہ مکہ میں رہتے تھے، اور عبد زخیم یہ بھی جو ہے یہ جو طائف میں رہتے تھے. تو ان پر بھی عذاب آیا اور یہ بھی ختم ہو گئے. ان کو بھی قوم عاد میں شمار کیا ہے. تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ قوم عاد کے بارے میں.
ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد جو عرب عربہ جنہیں کہتے ہیں، عرب واحدہ، عرب کا جو پہلا طبقہ ہے ان میں سب سے پہلے جو آئے عربوں میں سب سے پہلے جو بادشاہ ہے وہ عاد ہے، عاد اکبر. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اب جو دوسری قوم آئی ہے عربہ میں، اس کی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، وہ قوم سمود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے بھائی اور دوستو، ہم قوم سمود عربہ میں جو دوسری قوم آئی ہے وہ قوم سمود ہے. اب قوم سمود میں میرے بھائی دوستو، سمود کون تھا؟ ہم نے پہلے بھی پورے شجرہ پڑھ چکے ہیں. اہل شام کا، یہ سب اہل شام کی اولادوں میں سے. ابھی عرب کی بارے، عرب جتنے بھی وہ اہل شام میں سے، اور اہل شام میں جو سب سے پہلے آئی ہے وہ قوم عاد آئی ہے. اور قوم عاد جو ہے وہ بیسیکلی جو اوز ہیں ان کی اولادوں میں عاد ہے. ٹھیک ہے نا. شام کے جو بیٹے ایک اوز تھے، اوز کے بیٹے جو ہے وہ عاد تھے. ٹھیک ہے. اوز ایک بیٹے اوز تھے، ان کے بیٹے عاد تھے. پھر ایک بیٹے جو تھے وہ کون تھے؟ ارم کے بیٹے اوز تھے، اوز کے بیٹے عاد تھے. تو ارم کے یعنی ارم بن سام کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ تھے کاسر. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو کاسر کے پھر دو بیٹے تھے، ایک سمود اور ایک جدیس. تو دونوں کے بارے میں پڑھیں گے. چلو، تو جو سمود تھے ان سے یہ قوم سمود چلی. ٹھیک ہے نا. کاسر یعنی سمود بن کاسر بن ارم بن سام، اور ارم کے دوسرے بیٹے عاد تھے جن کو ہم پڑھ چکے. ٹھیک ہے نا. ارم کے یہ دوسرے بیٹے ہیں کاسر، ان سے سمود ہے اور جدیس. ٹھیک ہے نا. اور تیسرے بیٹے شالک ہیں، ان سے بنو شالک کے بیٹے کپت، اور کپت سے پھر کپتی وغیرہ. تو سمود جو ہے یہ ان کا نام تھا. یہ کہاں رہتے تھے؟ مقام ہجر کے نزدیک رہتے تھے. شام اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے. آج اس کو اگر آپ سعودی عرب میں دیکھیں گے تو مدینہ سے تھوڑا آگے جائیں گے، علولہ کے نام سے اس کو آج پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے. حتیٰ کہ وہ ایک عبرت کی جگہ ہے. صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف، قوم سمود وہاں آباد تھی، وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اس جگہ سے تیزی سے گزرنا چاہیے ہم سب کو، لیکن آج جو ہے اس پر ٹکٹ لگے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں ہیں. علولہ کے نام سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بڑا اچھا خوبصورت سی جگہ. درسیات ہے، پہاڑ تھے قوم سمود، ایک اس کی ہسٹری رہی ہے. تو آج بھی یہ ان کے آثار باقی ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مقام ہجر کے پاس جو ہے یہ رہتے تھے، اور مطلب جو مدینہ اور شام کے درمیان میں. ہائٹ ان کی بہت زیادہ، اسپیلنگ صحیح نہیں لکھی ہائٹ کی، تو یہ مطلب اونچے قد کے ہوتے تھے. یہ ان کی عمریں جس طرح قوم عاد کی ذات بڑی بڑی عمر ہوتی تھی، ان کی بھی بڑی بڑی عمر ہوتی تھی. گھر انہوں نے جو نا پہاڑوں کے اندر یہ گھر بناتے تھے. ٹھیک ہے نا. پہاڑوں کے اندر گھر بنا کر کے رہتے تھے. اور ان کا جو علاقہ تھا یہ 18 اسکوائر مائلز پر تھا، یعنی کہ 18 اسکوائر مائل، یعنی 18 میل کا تکون سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا. 18 میل رائٹ، 18 میل لیفٹ، 18 میل نارتھ، 18 میل ساؤتھ، 18 میل ایسٹ، 18 میل اسکوائر مائلز. تو بہت ہی امیر قوم تھی، بہت ترقی کی، بڑی بڑی جگہ بادشاہت کری، بڑی بڑی حکومتیں قائم کری، بہت انہوں نے ترقی کری اس قوم نے. لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ جہاں یہ رہتے تھے وادی قرہ کے پاس، وادی قرہ مقام ہجر، یہی دو پوائنٹ تھے جن کے درمیان میں رہتے تھے آس پاس. تو وہاں پر صرف ایک کنواں تھا، اب وہ پانی کی قلت رہتی تھی، تو ایک ہی کنواں تھا وادی قرہ کے پاس ان جہاں رہتے تھے. تو پانی کی البتہ ان کو قلت رہتی تھی. عابر بن ارم بن سمود ڈکلیئرڈ ہمسیلف ایز the first king and ruled 200 years، یعنی کہ 200 سال تک ایک ان کا انہی کی قوم میں سمود عابر تھا. ایک عابر بن ارم بن سمود، ٹھیک ہے نا، بن کاسر بن ارم بن سام. ٹھیک ہے نا. پورا اگر آپ بولیں تو عابر بن ارم بن سمود، یعنی سمود کا بیٹا ایک تھا ارم. یہ سب ہم شجرہ میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو، تو آپ کو یہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ عابر بن ارم بن سمود کون تھا. اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بادشاہ، پہلا ان کا بادشاہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرا تو وہ یہی تھا. اور اسی کے دور میں جو ہے وہ صالح علیہ السلام جو ہے اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے. دوبان بن نعیم رولڈ. اب اس میں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا شجرے میں کہ دوبان بن نعیم کون تھا. اور اس نے جو ہے اسکندریہ تک یعنی کہ اپنی حکومت بڑھا لی تھی، یعنی مدینے سے اسکندریہ مصر تک کے حکومت قائم کر لی تھی. بلکہ روایتوں میں آتا ہے دوبان نے الیگزینڈریا کو ہی جو ہے وہ اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا. تو مطلب بڑی انہوں نے حکومت کری. اس کے علاوہ محب بن مرہ، حبیر بن مرہ، یہ دونوں بھائی تھے، انہوں نے بھی بڑی بڑی حکومتیں جو ہے وہ قائم کری. اچھا، اب ایک بیٹے جدیس بھی تھے. ٹھیک ہے نا. سمود کا جو بھائی آپ سمجھ لو جدیس. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دونوں جو ہے کاسر کے بیٹے تھے. کاسر کے دو بیٹے میں نے آپ کو بتایا. ارم کے ایک بیٹے
اوس تھے، ان کے بیٹے عاد تھے، ٹھیک ہے. ارم کے دوسرے بیٹے کاسر تھے، کاسر کے پھر ایک بیٹے سمود اور ایک بیٹے جدیس. تو یہ سمود اور جدیس بھائی تھے. جدیس کے بارے میں تھوڑا بتا رہے ہیں. اور ایک اور جدیس اور تاسین میم جسے کہتے ہیں یا تسم جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی عربہ میں شمار ہے تاسین میم. اب میں نے بتایا تھا یہ تاسین میم یا تو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اوز کی اولادوں میں سے، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہم نے شجرے میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. اوز کی اولادوں میں آپ کو ملیں گے، یا پھر یہ آپ کو ملیں گے غلیم بن اوز کی اولادوں، ٹھیک ہے نا. آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا یہ تسم کہاں پر ہے، یا تاسین میم پڑھ لیں، ٹھیک ہے. تسم یہ جو ہے اوز کی اولادوں میں سے، ٹھیک ہے. تو جدیس اور تسم، بنو جدیس اور بنو تسم، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں یمامہ کے نزدیک رہتے تھے، ٹھیک ہے نا. بعض کہتے تھے کہ یہ بنو تسم والے جو ہے بحرین کے نزدیک رہتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یمامہ جو ریاض کا پرانا نام ہے یمامہ، یہ وہاں رہتے تھے دونوں. تو جدیس کون تھا؟ ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو بتایا کاسر کے دو بیٹے تھے، ایک سمود اور ایک جدیس، ٹھیک ہے. تو یہ جدیس کاسر کے بیٹے تھے. اور تاسین میم یہ لاؤز یا غلیم بن لاؤز، آپ اوپر شجرہ دیکھیں گے تو ان کی اولادوں میں سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب جو تسم تھا، بنو تسم والے تھے، ان کے درمیان ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا نام تھا غشو، اس کو املوک بھی کہتے تھے، املوک، ٹھیک ہے نا. املوک اس کا نام مشہور یہی رہا ہے، املوک. تو وہ اصل میں بنو جدیس والے جو ہیں، اب یہ بنو تسم میں جو ہے بادشاہ جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ املوک. اب یہ بنو تسم والے یعنی املوک جو بادشاہ تھا، یہ ظلم و ستم کرتا تھا بنو جدیس والوں پر، ان کو ایسا ٹریٹ کرتا تھا جیسے کہ غلام. اور یہاں تک کہ بات تھی کہ حتیٰ کہ کوئی بھی عورت جو ہے نا جو بنو جدیس کی ہے، وہ بنو جدیس کی کوئی بھی عورت اگر ہوتی تھی تو پہلے جو ہے وہ اللہ معاف کرے املوک جو بادشاہ تھا وہ اس کے ساتھ خلوہ جب تک نکل لیتا تھا تب تک جو ہے وہ عورت جو ہے بنو جدیس والے ان سے شادی نہیں کر سکتے تھے. یعنی اتنے بری حالت پہ پہنچا دیا تھا بنو جدیس والوں کو اس نے، بنو تسم والوں نے، یعنی غشو نے یا املوک نے آپ کہہ لو، ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک دفعہ جب شادی ہو رہی تھی کس کی؟ عفیرہ بن غفار بن جدیس کی، ٹھیک ہے. بنو جدیس میں ایک شخص تھا عفیرہ اس کا نام تھا، ٹھیک ہے نا. بنو جدیس پہ ظلم ہو رہا تھا، تو انہیں کا ایک بڑا شخص تھا عفیرہ اس کا نام تھا، عفیرہ بن غفار. یہ دو بھائی تھے، عفیرہ بن غفار اور اسود بن غفار، ٹھیک ہے. عفیرہ بن غفار کی شادی تھی، عفیرہ بن غفار بن جدیس. جب اس کی شادی ہونے لگی تو وہی پروسیس جو تھا وہ یہی ہوا کہ جو ہے جو بادشاہ تھا ملوک بنو تسم کا، اس نے اس کی بیوی کے کو بھی اسی طرح یوز کرنے کی کوشش کری، اور پھر کہا کہ پھر اس کے بعد تم سے شادی ہوگی. تو اب اسی جو عفیرہ بن غفار تھا، اس کا جو بھائی تھا اسود بن غفار، اس کو غیرت آئی، اس نے کہا کہ کب تک ہم جو ہے اس طرح ظلم ستم کی زندگی گزارتے رہیں گے. اور اس نے پھر ریولوشن بلڈ کرا اور لوگوں کو اکٹھا کرا، اور پھر ان کو کہا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے بنو تسم والوں کو. تو کیسے ختم کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے ایک حربہ اوپینین دیا کہ ان کو جو ہے دعوت میں بلائیں گے، کھانے کی دعوت پر بنو تسم والوں کو، اور جیسے یہ کھانے پہ بیٹھیں گے تو ہم سب کے سب ان کو ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو ہلاک کر دیں گے. ایسا ہی ہوا، بنو جدیس والوں نے بنو تسم والوں کو اور املوک کو خصوصاً جو بادشاہ تھا بنو تسم کا، اس کو بلا کر کے بلایا ڈنر پہ یا لنچ پہ یا دعوت پر، اور اس کے بعد جو ایک دم سے حملہ کر دیا. وہ غافل تھے بیچارے، سارے کے سارے جو ہے ہلاک کر دیے گئے، اور املوک بھی اس میں قتل کر دیا گیا جو ظلم و ستم کرتا تھا. تو بنو تسم پورے ختم ہو گئے. صرف کون بچا؟ رباح بن مرہ نام کا جو ہے، جو بنو تسم میں سے تھا ایک شخص، رباح بن مرہ، وہ بچا. اور وہ بھاگتا ہوا جو ہے وہ حسان بن طبا کے پاس پہنچا. اب یہ طبا کون ہے؟ میں آپ کو عرب مستعربہ میں بتا چکا ہوں. عرب مستعربہ جو قحطانی عرب تھے، جن قحطانی عرب میں حمیر اور کہلان دو بڑے قبائل تھے نا. تو حمیر کا پھر راج رہا ہے زیادہ تر. تو حمیر وہ لوگ اپنے بادشاہ کو طبا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حسان بن طبا وہی ہے. تو یہ پھر بھاگا رباح بن مرہ جو بچا بنو تسم میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھاگا کس کے پاس آیا؟ حسان بن طبا کے پاس، یعنی یمن میں آیا، حمیریوں کے پاس. اور حمیریوں سے مدد چاہی، تو پھر بنی محبت تو کرتے تھے ان سے بہت، ٹھیک ہے نا. تو بنی حمیر جو تھے، حمیری جو تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کرا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا بندہ لیں گے اور بنو جدیس پر حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو پھر رباح بن مرہ جو ہے ان کو لے کر کے گیا، حسان بن طبا کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور حملہ کرنے کے لیے نکلے. لیکن یہ جو رباح بن مرہ تھا ابھی بنو تسم میں سے تھا اور مدد لینے آیا تھا اپنے عمر سے. تو رباح بن مرہ کی ایک بہن تھی جو بنو جدیس میں کسی شخص کے نکاح میں تھی، بنو جدیس کو یعنی میں اس کی شادی ہوئی. اس بہن کا نام تھا یمامہ.
جو آج ریاض کا پرانا نام ہے یمامہ، آج تک بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی بہن کا نام تھا یمامہ، رباح بن مرہ، جو بنو تسم سے تھا، ٹھیک ہے. یہی بچا تھا آخری، باقی کو تو سب کو مار دیا تھا بنو جدیس نے دعوت پہ بلا کے. تو رباح بن مرہ نے کہا کہ میری ایک بہن ہے، اس کا نام یمامہ ہے، اور اس کو ایک خداداد صلاحیت اس کے پاس یہ ہے کہ وہ دور تک کے دیکھ سکتی ہے، یعنی 3-4 مرحلہ دور کو اس سے دور سے دیکھ سکتی ہے. تو تم احتیاط کرو، اگر اس نے بتا دیا اپنی قوم کو تو وہ لوگ چوکنے ہو جائیں گے اور ہم لوگ حملہ نہیں کر سکیں گے. تو حسان بن طوبہ نے کہا کیا کریں؟ تو پھر رباح بن مرہ نے کہا کہ سب لوگ جو ہے درخت کاٹ کر کے درخت کی آڑ میں جو ہے نا آگے رکھ کے پڑھیں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے. تو ایسا ہی کیا. لیکن یمامہ جو اس کی بہن تھی وہ واقعی بہت تیز تھی، اس کے اندر کیپیبلٹی تھی. تو اس نے بنو جدیس کو کہا اپنی قوم والوں کو کہ دیکھو ہمیری تمہاری طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور درخت کی اوٹ میں چھپے ہوئے تمہاری طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا اور کہا کہ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے کہ اتنی دور سے کیسے دیکھ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی ہماری طرف آ رہا ہے. تو وہ غافل رہے اور اس کو مذاق میں ڈال دیا. اور پھر یہی ہوا کہ وہ آ گئے اور آ کر کے جو ہے وہ امیریوں نے یعنی حسان بن طوبہ نے جو ہے رباح بن مرہ کے ساتھ مل کر، بنو تسم کے ساتھ مل کر بنو جدیس کو تباہ و برباد کر دیا. ختم ہو گئے بنو جدیس پورے کے پورے. اب بنو جدیس میں اچھا تھے 2 بڑے بھائی تھے، عفیرہ بن غفار بن جدیس اور اسود بن غفار بن جدیس. سب قتل کر دے گئے، صرف آخری اسود بچا اور جس نے مطلب مہم اٹھائی تھی، اور وہی اسود بن غفار جو ہے پھر آخر میں بھاگ گیا، پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور پھر اس کا نام و نشان نہیں ملتا. تو یہ بنو تسم اور بنو جدیس کو بھی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کون تھے. اور قاصر کی اولاد میں سے جو جدیس تھے اور تسم کے جو ان کو بھی جو ہے عرب عربہ میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے ان دونوں کی ہسٹری کیا تھی وہ بھی کلیئر ہو گئی. پھر جب یہ بنو جدیس ختم ہو گئے پورے کے پورے، ٹھیک ہے نا، تو اسود بن غفار صرف بچا رہو، پہاڑوں میں بھاگ گیا. تو حسان بن طوبہ نے پھر راج ہو گیا پوری، سمجھو ایک طریقے سے. تو اس نے جیتنے کے بعد یمامہ جو تھی، جو اس کی بہن تھی، کس کی؟ رباح بن مرہ تسم کی، جو بنو تسم میں سے تھا، تو اس کی بہن کی آنکھیں نکلوا دی. اور جس مقام پہلے جائیں جنگ ہوئی اس جگہ کا نام جو تھا. آج بھی جو ادھر ریاض کے تقریباً 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر بلکہ نہیں 50-60 کلومیٹر اب آگے جائیں گے. ہم مکہ جاتے ہیں نا تو راستے میں ایک شہر آتا ہے باقاعدہ جو، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. مزاحمیہ سے آگے نکلیں گے تو جو لکھا ہوا ہے. تو یہ جو وہی جگہ ہے یمامہ. یہ پورا ریاض اور یہ سب مزاحمیہ سب یمامہ کہلاتا. تو اس جگہ کا نام پہلے جو تھا جہاں یہ واقعہ ہوا. اور لیکن اس واقعے کے بعد پھر حسان بن طوبہ نے اس کا نام رکھا یا پھر اس کا نام پڑ گیا یمامہ، یعنی اسی بہن کے نام پر اس کا نام پڑ گیا یمامہ. تو آج تک بھی یمامہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اب اس قوم کا کیا حال ہوا اس کی ہم تھوڑی ڈیٹیل، یعنی یہ تو میں نے آپ کو بنو جدیس بنو تسم کے بارے میں بتا دیا یہ کس طرح ہلاک ہوئے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب صالح علیہ السلام کی جو اصل قوم تھی اور وہ کیسے ہلاک ہوئی، کیا واقعہ تھا، تو اس کے لیے جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. صالح علیہ السلام کے بارے میں پہلے جاننے کے نرم مزاج تھے، چہرہ ان کا سرخ و سفید تھا اور بال سیدھے تھے، پتلے بال تھے، سیدھے بال تھے، لیکن بالکل کالے نہیں تھے، ممکن ہے سفید ہوں تھوڑے بہت. اور ہمیشہ ننگے پیر پھرا کرتے تھے. یہ ان کی ایک بس آپ سمجھیں کہ ایک ان کے اندر عاجزی تھی، یا ننگے پیر چلتے تھے. کبھی انہوں نے گھر نہیں بنایا. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ پیدا ہی جو اس لیے ہوئے کہ گھر بنا لیں، اور ایک گھر ہے تو 2 کر لیں، 2 گھر ہے تو 3 کر لیں. انہوں نے کبھی زندگی میں اپنا کوئی گھر نہیں بنایا. یہ ہمیشہ مسجد میں رہے اور ہمیشہ مسجد میں ہی سوتے تھے، یعنی ساری زندگی انہوں نے مسجد میں گزار تھی صالح علیہ السلام. تو یہ ان کی خصوصیات میں ہے. تو اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے. روایت میں آتا ہے کہ وہ 23 سال تک یہ دعوت دی، ٹھیک ہے. لیکن ان کی قوم میں وہی بت پرستی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ ایمان نہیں لائی. صرف ایک شخص رابعہ جندہ بن عمر، اس کو بھی میں آپ کو شجرے میں دکھا دوں گا، ٹھیک ہے. صرف یہ اور اس کے علاوہ اسی کی قوم کے کچھ افراد ایمان لے کر کے آئے، باقی اور کوئی ایمان نہیں لائے. تو یہ بھی بت پرستی کرتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کوئی معجزہ دکھائیں. نعوذ باللہ مطلب. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم کیا چاہتے ہو. تو علولہ جو آج ایک مقام ہے، آپ جا کے دیکھیں گے مدینہ کے پاس جائیں، آباد تھی تو پہاڑیاں آج بھی ہیں اور پھٹی ہوئی پہاڑیاں بھی ملیں گی. آپ اس کو معلوم نہیں اس کو کہاں سے اونٹنی نکلی تھی. تو قوم نے مطالبہ کرا کہ ہمیں یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر سے اونٹنی نہیں نکلے، اور سرخ اس کے یعنی کہ بال ہوں اور وہ حاملہ ہو، اور وہ جو ہے اس طرح کے، اور وہ بچہ
دے، یعنی کہ بچہ جنے آ کر کے ایسی اونٹنی پیدا کر کے دے. تو اللہ سے دعا کری صالح علیہ السلام نے. تو بہرحال وہ اللہ پاک نے دعا قبول کر لی. پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی اور بچہ بھی ہوا، اور بچہ کھانے پینے بھی لگا، چرنے بھی لگا، اونٹنی بھی چرنے لگی. تو نعوذ باللہ بجائے ایمان لانے کے قوم کہنے لگی یہ تو ایک ناقابل یقین چیز ہے، لگتا ہے نعوذ باللہ صالح علیہ السلام نے ہم پر جادو کر دیا. یہ تو جادو ہے کہ بچہ بھی پیدا ہوا اور ابھی چرنے بھی لگا، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو ایسی ناہنجار قوم تھی. تو بہرحال صالح علیہ السلام نے اب میں نے آپ کو جیسے اوپر بتایا ہے کہ ان کے پاس چشمہ ایک ہی تھا، ایک ہی چشمہ تھا پوری وادی میں جہاں رہتی تھی قوم. تو وہ چشمے کا پانی آ کے وہ پی گئی پورا. اب قوم والوں نے ایک دن تو صبر کیا، لیکن اگلے دن صالح علیہ السلام سے شکایت کری کہ یہ تو ہمارا سارا پانی پی گئی. صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دن اب معجزہ تم نے مانگا تھا تو اب آ گیا تو اب اس کو برداشت کرو. اور کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی جب تک تمہارے درمیان ہے تب تک تم زندہ رہو گے. یہ اونٹنی اگر چلی گئی تو اس کو تم نے نعوذ باللہ اگر قتل کر دیا تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ. اور ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پیا کرے گی چشمے سے پانی، اور ایک دن تم پیا کرو. تو قوم اس پہ راضی ہو گئی. اور جو ہے وہ صالح علیہ السلام کچھ لوگ ڈر بھی گئے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو قتل نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے لیکن صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایک شخص ایسا وہ ہوگا، ایک شخص جو اس کو قتل کرے گا. اور اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ اس شخص کا چہرہ ریڈ ہوگا، سرخ ہوگا، اور آنکھیں جو ہے نا اس کی بلی کی طرح ہوں گی، بلی کی طرح، کیٹ کی طرح. تو جب یہ صالح علیہ السلام نے کہا قوم کو تو قوم سمود نے جو سوچا کہ اچھا تو اب اس طرح کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو قتل کر دیتے قوم سمود والے. تو کرتے کرتے جو ہے وہ تقریباً 9 بچے اس طرح کے قتل ہو گئے. لیکن پھر بعد میں ان کو خیال آیا، پھر بدگمانی ان کے درمیان آئی. انہوں نے بولا کہ یہ تو صالح علیہ السلام نعوذ باللہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل ختم ہو جائے، اور اس طرح تو ہماری نسل ہی ختم ہو جائے گی. یہ تو بدگمانی کرنے لگے یعنی، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال پھر چھوڑ دیا. لیکن وہ بچہ جس کو پیدا ہونا تھا وہ ہو کے رہا، اور وہ پیدا ہو گیا. جب وہ پیدا ہو گیا اور بڑا ہو گیا تو جو ہے جن 9 بچے قتل کرے تھے نا، 9 بچے قتل کر دیے تھے. جن 9 بچوں کے جو والدین تھے تو کافی عرصے بعد جب بچے بڑے ہو گئے تو وہ جو بچہ جس نے قتل کرنا تھا اونٹنی کو اس کو دیکھتے تھے جب، یا اس جیسے اور بچوں کو دیکھتے تھے یہ لوگ جن کے اپنے بچے، ان کے 9 بچے قتل کیے گئے تھے، تو وہ حسرت کرتے تھے وہ 9 لوگ، وہ 9 والدین کہ اگر ہمارا بچہ، ہم اپنے بچے کو قتل نہیں کرتے تو آج ہمارے بچے بھی ایسے ہوتے. تو ان 9 کے 9 لوگوں نے پلان بنایا کہ یہ سب کچھ نعوذ باللہ صالح علیہ السلام کی وجہ سے ہوا. تو صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا. چنانچہ یہی کرا کہ ان میں سے 3-4 لوگ جو ہے شہر کے باہر جا کر پہاڑ میں کہیں چھپ گئے. وہ کہا کہ جب صالح علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہی ہم ان پہ حملہ کر دیں گے اور قتل کر دیں گے نعوذ باللہ. لیکن ہوا کیا، اللہ کا امر آ گیا، ایک پتھر جو آ کے گرا، چٹان گری، اور وہ چاروں کے چاروں ہلاک ہو گئے. صالح علیہ السلام بیچارے آ گئے، بچ گئے، اللہ نے بچایا. تو کچھ دن بعد، 1-3 دن بعد جب وہاں سے کسی کا گزر ہوا لوگوں کا، قوم سمود میں سے والے لوگوں کا، تو انہوں نے ان کی لاشیں دیکھی تو کہا کہ ارے یہ تو ایسا ہو گیا. اور وہ لاشیں لا کر کے صالح علیہ السلام کے پاس رکھی اور کہا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے بچے قتل کیے گئے تھے، جنہوں نے اپنے بچے قتل کرے تھے. اور نعوذ باللہ صالح علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ آپ جو ہے پہلے آپ نے نعوذ باللہ ان کے بچے قتل کروائے، اور اب جو ہے وہ آپ ان کو بھی قتل کروانا کر دیا آپ نے، یعنی کہ شہر کے باہر لے جا کر کے. تو اب ہم جو ہے وہ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کی فساد کی جڑ نعوذ باللہ وہ اونٹنی ہے، اور اب ہم اونٹنی کو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے، اونٹنی کو ہم قتل کر کے دیں. تو صالح علیہ السلام نے ان کو ہر چند روکا، کہا کہ دیکھو جب تک یہ اونٹنی موجود ہے اس وقت تک تم سلامت. تو بہرحال وہ لوگ بات نہیں مانے. اور پھر وہی واقعہ ہوا کہ وہی بچہ جو جس کے بارے میں پریڈکشن کی تھی صالح علیہ السلام نے، وہی بچہ گیا اور جا کر کے اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے، اونٹنی کے پانی پینے کے بارے تھی، وہ بیچاری اپنے بچے کے ساتھ پانی پینے آئی. جیسی آئی تو اس نے جو ہے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی دونوں کی دونوں. تو وہ بیچاری تڑپتی رہی، تڑپ کے وہ مر گئی اونٹنی. جب صالح علیہ السلام کو اس چیز کی خبر، لیکن جو اونٹنی کا بچہ تھا وہ بھاگ گیا. تو صالح علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب جو ہے وہ اللہ کا عذاب آئے گا جس طرح میں نے کہا، اور 3 دن کے اندر جو ہے وہ یہ عذاب رہے گا، اور 4تھے دن یہ پوری کی پوری قوم یعنی کہ تم لوگ سب ہلاک ہو جاؤ گے. تو نوح علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے تھے صرف وہ بچیں گے اور باقی سب ہلاک ہو جاؤ. تو سب لوگ نے جو ہے پھر بھی نافرمانی میں لگے رہے اور کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا.
اور نور علیہ السلام نے ان کو کہا کہ پہلے دن جو ہے نا وہ تمہارے چہرے زرد پڑیں گے، زرد، دوسرے دن جو ہے تمہارے چہرے ریڈ ہو جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن جو ہے وہ کالے پڑ جائیں گے، کالے، اور چوتھے دن جو ہے نا وہ تم ہلاک کر دیے جاؤ، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو بہرحال ان میں سے جو جن کو تھوڑا سا خوف ہوا تو انہوں نے پوچھا کچھ نجات کی صورت بتا دے، کوئی صورت ہو ہم بچ جائیں۔ تو انہوں نے صاحب نے کہا کہ دیکھو جاؤ جو اس کا بچہ بچا ہے شاید اس کے پیچھا کرو، اگر تم اس کو پکڑ لو تو شاید کوئی عذر قبول ہو جائے تمہارا۔ تو وہ بچے کے پیچھے بھاگے بھاگے بھاگے، تو جہاں سے جو اونٹنی نکلی تھی نا اسی جگہ بچہ اوپر پہاڑی پہ چڑھ گیا اور ایک چیخ اس نے ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کا ایک نظام تھا، تو وہ بچہ بھی چلا گیا۔ تو سارا صاحب نے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں اور اب عذاب آئے گا، اور پہلے دن جو ہے تمہارے چہرے زرد پڑیں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن کالے پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم ہلاک کر دے جاؤ۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ قوم جو ہے وہ ساری کی ساری چوتھے دن پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور یہ بہت بڑا ایک اللہ کا عذاب تھا۔ ایک بہت بڑی قوم تھی، ایک بہت بڑی ان کی امپائر تھی، یعنی آپ یہ سمجھو اس قوم نے 1700 شہر آباد کیے تھے، 1700 شہر۔ میں نے آپ کو اوپر بتایا نا بادشاہوں کے ان کے نام بھی بتائے میں نے آپ کو، انہوں نے مصر پر حکومت کری، انہوں نے بنو جدیس کا میں نے آپ کو بتایا، بنو تسیم کا میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب جو ہے یہ 1700 شہر، اتنی بڑی بڑی امپائر سب ختم ہو گئے۔ صرف صالح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جو ایک شخص میں نے آپ کو نام بتایا رابعہ جندہ بن عمر، صرف یہ مان لایا، اور اس کے کچھ اور جو قوم والے تھے وہ۔ اس کے بعد جب عذاب آ گیا، قوم ختم ہو گئی، عبرت کا نشان اللہ نے قیامت تک کے لیے، میرے بھائی ہم آپ کے لیے عبرت ہے کہ یہ قوموں کے جو واقعات ہیں قرآن میں اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ہماری آپ کی عبرت کے لیے ہیں کہ دیکھو کون کامیاب ہو رہا ہے اور کون ناکام۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام شام چلے گئے، اور پھر جو ہے وہ ہمیشہ شام میں رہے کافی عرصے تک، لیکن پھر دوبارہ اس مکہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ مدینہ کے پاس تھی بستی، لیکن وہ مکہ آ گئے، اور مکہ میں ہی جو ہے وہ انتقال ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے علامہ نے کہ 83 سال ان کی عمر تھی صالح علیہ السلام کی، اور انہوں نے دعوت کا کام جو ہے وہ کم و بیش 23 سال دعوت کا کام کیا، 23 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، بت پرستی سے روکا۔ اچھا، کچھ جو تاریخ دان ہیں، ٹھیک ہے، علامہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قزار بن صارف ایک شخص تھا، اس نے اونٹنی کو قتل کرا تھا۔ قزار بن صارف بھی میں آپ کو شجرے سے دکھا دوں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ قزار بن صارف تھا، اس کی کہانی کیا ہے کہ یہ آپ کو سمجھ لو کہ ایسے ہی نہیں ہوتے آوارہ سے لوگ، ٹھیک ہے نا، تو شراب نوشی کر رہے تھے، یہ لوگ پی رہے تھے شراب، تو یہ جو ہے اس دن اونٹنی کے پینے کے باری تھی، تو شراب میں پانی ملا کر کے پیتے تھے، تو ان کو پانی نہیں ملا شراب میں ملانے کے لیے، تو ایسی شراب پینی پڑی ان کو۔ تو غصے میں آ کر کے انہوں نے بولا کہ ہم اونٹنے کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، آج نہیں چھوڑیں گے اونٹنے۔ اور ایک اور بات روایت ایسی آتی ہے کہ قزار کے ایک کسی عورت سے اس کو جو ہے وہ پیار تھا اس کو، ٹھیک ہے نا، تو اس عورت نے اس کو کہا کہ اگر تم اونٹنی کو مار دو تو میں مطلب تم سے ملوں گی، یا ہم تم دوستی کر لیں گے، اس طرح کی بات کری۔ تو اس نے اس کے چکر میں جو ہے وہ اونٹنی کو جا کر کے مار دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالا۔ تو یہ قزار بن صالف کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور میں آپ کو شجرے کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ جو نام ہے یہ سارے کے سارے آپ کو کلیئر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شجرہ ہے، دیکھیں، سام بن نوح علیہ السلام۔ اب سام کے ایک بیٹے جو ارم تھے، ٹھیک ہے نا، ارم کے ایک بیٹے میں نے آپ کو بتایا اوس تھے، اوس سے قوم عاد تھی جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ دوسرے بیٹے کاسر تھے، ٹھیک ہے نا۔ کاسر کے، میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں تاکہ کلیئر بھی ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا، ارم، ٹھیک ہے نا، ارم کے بیٹے کاسر کے 2 بیٹے تھے، ایک جدیس میں نے آپ کو بتایا تھا اور ایک سمود، ٹھیک ہے۔ بعض نے تسم کو بھی انہی کا بیٹا شمار کرا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ تسم نہیں ہے، وہ لاؤس کی اولادوں میں سے جو تسم ہے یہ وہ بنو تسم والے ہیں۔ بنو تسم یہاں سے چلے ہیں اور بنو جدیس یہاں سے چلے، ٹھیک ہے، جن کی میں نے آپ کو اسٹوری سنائی ہے کہ بنو تسم والے ظلم کرتے تھے بنو جدیس پر، پھر جدیس والوں نے دعوت پہ بلایا بنو تسم والوں کو، جو ان کا بادشاہ تھا املوک اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا املوک کو بلایا دعوت پر، اس کو ختم کر دیا۔ پھر اس میں سے صرف ایک شخص بچا، وہ پھر حسان بن طبع کو لے کر کے آیا اور آ کر کے ان بنو جدیس کو بھی کرش کر دیا، اور پھر بنو طبع یعنی حمیر کی حکومت ہو گئی، ایک طریقے سے قحطانی عربوں کی حکومت ہو گئی، عرب مستعربہ کی حکومت ہو گئی۔ تو عرب مستعربہ نے سمجھو اس جو حسان بن طبع ہے اس نے قوم سمود کو بھی شکست دے دی، عرب عربہ کا خاتمہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور قوم عاد کا خاتمہ کس نے کرا؟ وہ یارب بن قحطان نے کرا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قحطانی ہی اب چھائیں گے، یعنی عرب مستعربہ ہی عرب عربہ کو ہرائیں گے ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ تو
تو یہ بنو جدیس کا میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ تسم بعض کہتے ہیں یہاں ہے، بعض کہتے ہیں یہاں ہے. تسم کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو قاصر، ٹھیک ہے نا، قاصر. اچھا یہ جو ہے یہاں پہ یہ لاؤس کا، اچھا یہ یہاں پہ یہ میپ میں تھوڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مرہ جو ہے یہ رجیب ان کی اولادوں میں، ٹھیک ہے نا. جو علامہ نے لکھا ہے وہ اس طرح لکھا ہے مرہ بن رجیب، ٹھیک ہے. قاصر ارم کے بیٹے قاصر تھے، ٹھیک ہے نا. قاصر کے بیٹے سمود، سمود کے بیٹے پھر قاصر، قاصر کے بیٹے عبیل، عبیل کے بیٹے شالف، شالف کے بیٹے اسف، اسف کے بیٹے حبل، حبل کے بیٹے صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. یہ ہیں صالح علیہ السلام جو نبی اس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے. یہ ہے وہ جندہ بن عمر، ٹھیک ہے نا. جندہ بن عمر جو ایمان لایا تھا، یہ اور اس کی قوم والے ہوں گے. یہ صرف ایمان لے کر کے آئے، ٹھیک ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ارم بھی اس میں ہوں، ٹھیک ہے نا. بہرحال جندہ بن عمر کا نام آتا ہے کہ یہ ایمان لے کر کے آیا اور اس کی قوم والے صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے. باقی یہ نا یہ پورا شجرہ آپ کو کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یہ تو صالح علیہ السلام کا شجرہ ہے، ٹھیک ہے. صالح علیہ السلام بن حبل بن اسلف بن شالخ بن عبیل بن قاصر بن سمود بن قاصر بن ارم، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ دوبان بن یما، ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے الیگزینڈریا فتح کرا تھا، ٹھیک ہے نا. اسکندریہ فتح کرا. یہ دوبا بن یوبا بن ارم، ٹھیک ہے نا. یہ الیگزینڈریا جس نے فتح کرا تھا، اور الیگزینڈریا کو ہی اس نے مرکز بنا لیا تھا، اسکندریہ، ٹھیک ہے نا. اسکندریہ، ٹھیک ہے نا. یہ دوبان بن جمع ہے. اس طریقے سے یہ مواہب بن مرہ بن رجیب اور حبیل بن مرہ بن رجیب، ان دونوں نے بھی حکومتیں قائم کری بڑی بڑی. یہ بادشاہ ہیں، یعنی قوم سمود کے جو بادشاہ ہیں وہ یہ حبیل، مواہب، دوبان، ٹھیک ہے. اور بنو جدیس اور بنو تسم کا میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. پورا شجرہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ آخر میں قزار بن صالح ہے، ٹھیک ہے نا. قزار بن صالح یہی وہ شخص ہے جو جس کے بارے میں آخر میں نے بتایا کہ اس قزار کا کسی عورت سے چکر تھا. اس عورت نے کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی یا میں تمہاری ہو جاؤں گی، اس طرح کی بات کری. تو پھر قزار نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی قوم کی ہلاکت کا سامان بنا. تو یہی وہ قزار بن صالح، ٹھیک ہے نا. یہاں سے تو یہ سب کا نام آپ کو سمجھ میں آ گیا. جندہ بن عمر، صالح علیہ السلام، قزار بن صالح، مواہب، حبیل حکومتیں قائم کریں. دوبان بن جمع اسکندریہ میں حکومت قائم کریں. اور بنو تسم اور یہ بنو جدیس، ٹھیک ہے نا. یہ بنو جدیس تو ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور بنو تسم جو ہے وہ ان میں یہ بھی ختم ہو گئے پورے کے پورے. لیکن حمیری کا ساتھ جو ہے حسان بن طبع کا ساتھ، ان میں سے جو ایک شخص بچا تھا حسان بن طبع کے پاس گیا تھا اور اس سے مدد لی تھی. تو وہ حمیری تھا اصل میں. طبع اصل میں بنو عرب مستعربہ، اور جو یمن والے حمیری تھے وہ اپنے بادشاہ کو طبع کہتے تھے. حسان بن طبع نے بنو جدیس کو ہرا دیا، ٹھیک ہے نا. اب ہم انشاءاللہ عرب حربہ میں جو تیسرا جو قوم ہے بڑی، جس کو ہم عمالقہ کہتے ہیں، تو عمالقہ میں کون لوگ ہیں، کیا ہیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو کور کریں گے. کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی کوشچن ہو، کمنٹس میں آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں. جزاک اللہ خیر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.